ایڈم بھائی پھر بات پھر یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ بات شروع ہی ہوئی تھی اس سے کہ مطلب فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہونا چاہیے. جی جی اینڈ اپنے اگر بارے میں فریڈم بولیں آف نا سر، اسپیچ، ہاں ورنہ پھر میں یہاں پہ نہیں ریجیکٹ ہم، کر دوں گا نا آپ کی اس بات کو. دیکھیں آپ ریجیکٹ ایک کر دو، ہوتا ہے آپ کہ کو کوئی آپ پرابلم کسی نہیں ہے. بندے کو نہیں ایک کہتے ہیں کہ میں سر مجھے پرابلم ہے بیکاز میرے مطابق اللہ ایک شیطان ہے. آئی تھنک کہ اللہ ایک شیطان ہے اور میں اس کو پروف کر سکتا ہوں قرآن اور حدیث کی صورت سے. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی نا، بات یہ ہو رہی ہے فریڈم آف اسپیچ از گڈ. آپ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، اٹس گڈ. آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، دیٹ از فریڈم آف اسپیچ. میں نے کہا بیکاز آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں، تو اگر آپ ہماری تعریف کریں تو تعریف میں اللہ کو نہیں لائیں، رائٹ؟ اگر آپ اللہ کو لا رہے ہیں تو میرے مطابق آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو مانتے ہیں. سو میں بھی اسی فریڈم آف اسپیچ کے تحت آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہماری تعریف کریں تو اس میں اللہ کو نہ لائیں، اپنے لیے آپ اللہ یوز کریں پلیز. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا اوکے. شارجل صاحب، یہ تو ڈسکشن اتنا تو ہو گیا. آپ مطلب ٹویٹر پہ ایکٹیو رہتے، اتنا بھی ہم کو سمجھ میں آیا. اسلام کو کتنا جانتے ہیں آپ؟ کتنا؟ اب دیکھیے اس کو کوانٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں میں ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹ آپ اینڈ کو وہ ایٹ دا نہیں سیم بتا ٹائم، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم رہا. when because I have been listening, is it okay کہ میں ہندی اور انگلش دونوں میں بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ہندی میں کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو آڈینس ہے اچھا، وہ موسٹلی. ہاں اوکے ٹھیک ہے. بیکاز میں لگ بھگ 1.5 پونے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو میں بہت ہی پیشنٹلی سن رہا تھا سب کی باتیں، اسپیشلی مدیحہ جی کے ساتھ. اینڈ اگین فرسٹ ٹائم آپ جڑے؟ ہاں فرسٹ ٹائم، مطلب فرسٹ ٹوڈے از ٹائم دا آپ فرسٹ ٹائم. چینل دیکھ رہے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے. سو all this while I was listening to مدیحہ جی and her جو ڈسٹریس ان کو ہوا ہے during her journey, and on behalf of the entire Muslim Ummah, I apologize to her. نہیں, why you have to apologize? Because her distress was not due to Muslims but due to Islam. نہیں yes, because over here اب یہاں پر بات آ جاتی ہے فیتھ کی. because I am representing the Muslim Ummah, irrespective کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کیونکہ جب آپ اسلام مومن ریپرزینٹ بولتے کر ہو، رہے یا مسلموں کو ریپرزینٹ کر رہے؟ مسلموں کو ریپرزینٹ کرنا، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ایک ہی بات ہے. وہ نہیں پھر سوال ہم الگ ہو اگر جاتا ہے. نہیں یہاں پر میری بات ختم ہو جانے دیجیے ایک منٹ پلیز. رکو تو صحیح، مجھے آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ان کو پرابلم ہے. اسٹیٹمنٹ سیلوے پلیز ان کو اچھا اسٹیٹمنٹ یہ اچھا، پورا کر لیں دیں کیسے یہ ایک ہے، پھر ہاں میں بتاؤں گا کیسے ڈفرینٹ ہے. جی کیونکہ بات یہاں پر ہو جاتی ہے کہ مسلم ہے کون. یو گیٹنگ مائی اب آپ پوائنٹ؟ سوال ایڈم کر بھائی رہے آپ ہیں کو یا سمجھ جواب میں آ اسی رہی ہوگی بات؟ میری بات؟ نہیں سر، آپ اگر کمپلیٹ کر لیں تو میں آنسر دیتا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہاں پک ون. اچھا جواب دے دیجیے آپ. جواب دے دیجیے آپ. سر دیکھیں، مسلم وہ ہے قرآن کے مطابق جو اللہ کو فلی سبمٹ کرتا ہے اور ایکسپٹ کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور ان بدونز نے کہا ہے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے لیکن اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو 100% فلی سبمٹ ہو کے ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ اسلام ان کے پاس بھی نہیں پھڑکا. So there are بالکل two narratives after this Quranic verse. Two narratives کھڑے ہوتے ہیں. ایک نیریٹو وہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ لوگوں نے بنایا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے شہادت دے دی ہے، ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں. دوسرے ٹھیک ہے. وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن اور اسلام کو فلی طریقے سے ایکسپٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ دو نیریٹو ہیں. جو اللہ کے قرآن اور اسلام کو فلی طریقے سے ایکسپٹ کرتے ہیں وہ موریلٹی کی اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اس چیز کو نیگیٹو موریلٹی کہنا بھی گناہ ہے. اور جو لوگ صرف کلمہ پڑھتے ہیں وہ سوشلی اپنے کلچر میں رہتے ہوئے بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں اور بچے اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور سوشلی بڑے اچھے طریقے سے رہتے بھی ہیں. سو کلمہ گو مسلمان کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوزولی ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے صرف کہ یار تمہارا بچہ اگر کبھی سچا مسلمان بن گیا وہ تو قتل و قتال ہی کرے گا، بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن اصل مسلمان ہمیشہ موریلٹی کی انتہائی بےہودہ گہرائی کے اندر ہے. دس از وٹ مائی آنسر از. اگر آپ نے کچھ اوکے. بتانا ہے تو بتا دیں. نہیں، سو بائی یور ڈیفینیشن آئی شوڈ بی نلیفائنگ مائی کلیم آف بینگ اے مسلم. نہیں سر، یو ڈونٹ ہیو ٹو.
No, you don't have to. No, نہیں, because Islam, let me answer you this. سر میں یہی تو کہتا ہوں, میرے پاس سوال نہیں, میرے پاس جواب ہے. میں نے کہا مفتی مولانا آئیں اور میں جواب دوں گا بھائی. ایک لوگوں کے پاس سوال ہوتے ہیں, میرے پاس جواب ہے. سر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نون مسلموں کے سامنے کھڑے ہوئیں گے, اور میں نے اپنے چینل پہ کئی دفعہ دکھایا ہوا ہے, شریعہ مینولز میں بھی دکھایا ہوا ہے, اور محمد صاحب کی حدیثوں کے ریفرنس سے بھی دیا ہوا ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک ڈسیپشن ہے, لڑائی ایک ڈسیپشن ہے, جہاد ایک ڈسیپشن ہے. جہاد کی مختلف اقسام ہیں, جن میں سے ایک قسم ہے جہاد باللسان. اور جہاد باللسان میں آپ میرے ساتھ ہر لیول کا جھوٹ بول سکتے ہیں اور ڈسیپشن کر سکتے ہیں, مکر کر سکتے ہیں. سو آئی ڈو ناٹ نو رائٹ ناؤ کہ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں اور میرے ساتھ ڈسیپٹیو طریقے سے آ کے بات کر رہے ہیں, یا آپ سچے, یا آپ ایک سوشل مسلمان ہے اور آپ کو ریئلی اسلام کا نہیں پتا. تو ابھی تک مجھے نہیں پتا. آپ سے جب ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے, اور جیسے ہی میں نے قرآن کی آیت بولی, میں نے جان بوجھ کے آپ کو چیپٹر نمبر اور آیت نمبر نہیں دیا تھا. آئی وانٹڈ ٹو سی کہ آپ کیا کہتے ہیں. اٹ مینس مجھے کوئی 50% شک ہو رہا ہے کہ آپ کچھ پڑھے لکھے مسلمان ہیں, کیونکہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں جی یس ہاں جی بول دیا تھا. تو I am actually gauging you while having this opening discussion with you before going into a debate kind of a statement. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو رکھیے اپنی بات. میں نے I gave you the answer. if you what you asked اس کا آنسر میں نے دے دیا. If you have another question please go ahead. اوکے, سو پھر آپ کے حساب سے کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول محمد پہ ایمان نہیں رکھتا اور ان کی باتیں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نیریٹو ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ. سر آپ کا کوئی نیریٹو ہے؟ نہیں, آپ کی نہیں, I'm just asking. See, it's an open discussion, so I'm just asking, and I hope that you don't get offended. You don't get offended by my words. Sir, I will not get offended. Sir, this is not my statement. This is a statement of your prophet in Sahih Muslim, Kitabul Iman, chapter number 8, hadith number 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Reference مت بتائیے, متن بتا دیجیے. سر میں نہیں اب بولوں گا. ہاں نا, آپ بول لیں, آپ بول لیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ متن بتا دو. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو, میں آپ کی نالج پہ شک نہیں کر رہا ہوں, میں ریفرنس بھی نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بنا پر ہی, مطلب آپ نے جو بولا میں اس کو مانوں گا. نہیں سر, نہیں سر, نہیں, آپ نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ نے ایکسپلیسٹ کہا کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے اس کا مطلب ہے, جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اٹ مینس کہ آپ نے میری اسٹیٹمنٹ میں کچھ مسئلہ پایا ہے. نہیں, enhance sir, let me finish please. I allowed you to finish. Did I not allow you to finish? Did I not allow you to finish even though that I was speaking and you interrupted me in the middle? Sir, even though کہ میں کر رہا تھا اور آپ نے مجھے interrupt کیا in the middle, yet I kept quiet کہ میں آپ کو بولنے دوں. Sir, will you give me the same courtesy کہ میں اپنی at least statement finish کر دوں? Yes or no? Carry on, I'm quiet. Okay, thank you for giving me the courtesy enough to finish my statement. جی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جب آپ نے کہا کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو بائی ڈیفالٹ آئی ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ دس از ناٹ یور انڈرسٹینڈنگ. اٹ مینس یو آر ناؤ asking me a sarcastic question, کیونکہ آپ نے مجھے ایگری نہیں کیا, آپ نے کہا یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. Now, based on that, I have to provide you with an explicit reference so کہ آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ آپ کے نبی کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس نے کہا ہے. So this is why I started to give you the explicit reference. Sir, does that make sense? آپ حدیث بتاؤ پوری. See, that is why I said. نہیں تو آپ نے ریفرنس دے کر کے ختم کر دیا, میں تو آپ کو نریشن بولنے بول رہا ہوں. آپ آفینس کیوں لے رہے ہو اس بات پہ؟ کیونکہ میں نے اسٹیٹمنٹ ہی ختم نہیں کی. سر میں آفینس نہیں لے رہا, میں نے اسٹیٹمنٹ ختم ہی نہیں کی تھی, آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا تھا. جب میں ریفرنس بولوں گا تو پھر میں نریشن بھی بولوں گا.
میں نے تو ابھی بولیے نا ریفرنس بولا پلیز تھا, نریشن تو بولی ہی نہیں تھی. سو میں آپ کو پلیز دکھا دوں سر؟ پلیز سر آپ بتائیے. نہیں سر اسکرین مت اسکرین دکھائیے دیکھیے. نا, آپ کی آواز بڑی پیاری ہے, ارے نہیں آپ سر, بولیے نا. نہ سر, صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہم پہنچ گئے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے, اس کی ہم کتاب الایمان میں جاتے ہیں, بک آف فیتھ. اس کے ہم چیپٹر نمبر 8 میں جاتے ہیں. اگر بک آف فیتھ ابھی اوپن ہو جائے, اس کے ہم چیپٹر نمبر 8 میں جاتے ہیں. یہ لیں سر, یہ چیپٹر نمبر 8 آپ کے سامنے آتا ہے. جی سر, یہ چیپٹر کا نام ہے, نام کو اگنور کروں گا میں نے جیسا کہ کہا تھا, وہ مگر نام بھی وہی بتا رہا ہے, لیکن میں اس کو اگنور کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا صحیح مسلم, میں نے 20 کو اگنور کیا تھا, میں نے آپ کو 22 سے ریفرنس دینا شروع کیا تھا. آئیے لیٹس گو ٹو حدیث نمبر 22, اور ہم وہ سارے پڑھتے ہیں مگر ساری ایک ہی ہیں. 22 ذرا ایک 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 بہت معجمل ریفرنس ہے, آئیے پڑھیں سر دونوں مل کے. It has been narrated on the authority of Abdullah bin Umar that the messenger of Allah said, I've been commanded to fight against the people, every single man, woman. Allah has commanded Muhammad to fight till, جب تک, they testify, جب تک وہ شہادت نہ دے دیں, that there is no God but Allah, کہ نہیں ہے کوئی اور رب اللہ کے سوا, and that Muhammad is the messenger of Allah, اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے, and they establish prayer, اور وہ نماز قائم کریں, and pay زکات, اور زکات دیں. if they do, اگر وہ یہ کر دیں, then their blood and property are granted protection on my behalf, پھر ان کی خون یعنی کہ ان کی جان اور ان کا مال, جو ہم اردو ہندی میں بولتے ہیں جان و مال, یہ وہ لفظ بولے گئے ہیں عربی کے اندر. then their blood and their property, تب ان کا جان و مال is protected, وہ محفوظ ہے, on my behalf, میرے behalf سے, except when justified by the law, اور یہ justified by the law یہ ہے کہ مسلمان بھی 3 کیسز میں قتل کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں یا ایکسپٹ بائی جسٹیفیکیشن آف لا, کہ مسلمان کو جس نے زکات بھی دے رہا ہے, نماز بھی قائم کر رہا ہے, اس نے ٹیسٹیفائی بھی کر لیا ہے, اس کا بھی کیس صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 3 کیسز میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, جان کے بدلے جان, قصاص کی صورت میں, اور ایک میرڈ پرسن جب ایڈلٹری پرفارم کرتا ہے اس صورت پہ, اور تیسری صورت ہے جب وہ مرتد ہو جاتا ہے, ارتد اختیار کر لیتا ہے اور دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. جی سر, حدیث میں نے کمپلیٹلی پڑھ بھی دی ہے, ریفرنس بھی دے دیا ہے, آپ بتائیے. کیا بتاؤں میں؟ ہلو جی سر, جب آپ نے کچھ ریفرنس دیا, میں نے لے کے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب آپ یا تو انکار کر دیں یا اقرار کر دیں, کچھ تو کریں. ہاں کیا کہنا ہے اس پہ؟ ایکچولی ٹاپک کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں ختم ہو رہا ہے, مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. ابھی اس مطلب حدیث پہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ نہیں, اس حدیث پہ نہیں, ہم لوگ واپس جاتے ہیں جہاں سے ہم لوگ بات نے شروع کی تھی, جہاں آپ کو برا لگا تھا کہ میں نے یہ بولا ہے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ, وہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ دور گزر گیا, ابھی اس حدیث پہ کیا کہنا ہے آپ کو؟ اچھا, اس حدیث پہ کیا کہنا ہے؟ حدیث کلیئر کٹ ہے نا, تو کہ فائٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو فائٹ, کہ جب تک ہے نا. اب آ جاتے ہیں فائٹ پہ. اب ایک بات بتائیے, یہ فائٹ کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سر آپ کے پاس فائٹ 3 طرح کی ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سنن نسائی کی حدیث اور ملٹیپل ادر صحیح حدیثیں ہیں, کیا سیاستہ کے اندر 3 طریقے کی آپ کے پاس فائٹس ہیں. پہلی آپ کی فائٹ ہے جہاد, اور فائٹ باللسان, زبان کے ساتھ. دوسری آپ کی ہے بالشمشیر, تلوار کے ساتھ. اور تیسری آپ کی ہے بالقلب, دل سے. اور جو بالقلب ہے وہ اسلام کا سب سے نچلا ترین درجہ ہے, سب سے ذلیل ترین درجہ ہے, if I may like to call it, نچلا ترین, ذلیل ترین, whatever you may like to say it, I don't care. مگر these are the 3 basic fighting principle جو کہ آپ کو سیاستہ کے اندر ڈسکرائب کیے ہیں آپ کے اپنے نبی آقائے دو جہاں نے. اوکے, سو یہ جو ہے یہ بھی حدیث, ہاں دکھا دیجیے ضرور, کیونکہ مجھے تو نالج لینی ہی ہے.
اچھا آپ نالج لینے آئے ہیں, آپ نالج لینے آئے تھے ڈیبیٹ کرنے آئے تھے بائی دا وے؟ نہ میں ڈیبیٹ نہیں کرنے آیا تھا, میں تو شروع سے ہی بول رہا ہوں کہ مجھے اوپن چیلنج نہیں کرنا ہے, مجھے نالج لینی ہے, سمپل سی بات تھی. I don't understand کہ یہ چیلنج کی بات کہاں سے آ گئی. See, it's not a zero sum game at all. It's not a zero sum game. I am not here to prove my point or prove you guys wrong. In fact, I am appreciating you. جس کو آپ نے نیگیٹو لیا ہے. ساحل صاحب پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ نہیں, انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ مار دیا ہے کہ ہم نے نیگیٹیولی لیا ہے, تو آپ اس کو کیونکہ میں نے جیسے ہی بولا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ نے فوراً اللہ کو شیطان بنا دیا. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ میں سمجھ سکتا ہوں, غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, and that is why نہیں listen to me first brother, listen to me. Prove it to you. Even I can go to any extent and prove it to you if given a chance, but let us first understand. اب یہ بات تو آپ تو اسٹارٹنگ ہی ایسے کر رہے ہو کہ لڑائیاں کرنی ہے. ایک اچھا ایک بات بتاؤ ساحل بھائی, نہیں ساحل بھائی 2 منٹ مجھے دے دو, 2 منٹ مجھے دے دو خاموشی سے, ٹھیک ہے, آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو میں جسٹ 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ والی بات گو اہیڈ. آپ نے 2.25 گھنٹے اپنے یہ کیا ہوا, ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے بھائی, ٹھیک ہے, I don't know. آواز آ رہی ہے شارجل بھائی؟ ہاں آواز آ رہی ہے مجھے. تو جیسے ہی میں گیا, وہ کچھ رنڈی کھانے کی بات چل رہی تھی اس ٹائم پہ, اس کو میں نے اگنور کر دیا. پھر مدیحہ جی کی گفتگو کو میں نے بہت غور سے سنا, اینڈ آئی ریئلی ایمپتھائز ود دا لیڈی دیٹ شی ہیڈ ٹو سفر سو مچ, اینڈ دیٹ از وائی آئی سیڈ آن بہاف آف مسلم اما آئی ایم اپولوجائزنگ, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کیونکہ غلطی ہے مسلمانوں کی, غلطی ہے مسلمانوں کی. ہم مسلمانوں کی کر ہی نہیں رہے, بات ہم اسلام کی کر رہے. اسلام پہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو اسلام پہ تو تب آئیں گے نا جب آپ بھی تھوڑا سا مطلب مجھے موقع دو گے بات کرنے کی. آپ کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ مجھے سامنے کھڑا کر دیا آپ نے, اور آپ گولی چلا رہے ہو, یہ مومن ہے دھائیں, مومن ہے دھائیں, اس کو مارو دھائیں. ساجل بھائی دیکھو, وکٹم کارڈ پلے کرنے کے بجائے, نہیں میں وکٹم کارڈ نہیں کر رہا ہوں, میں وکٹم کارڈ بالکل نہیں پلے کر رہا ہوں. آپ کو کہاں دقت ہے, مطلب کون سی اسٹیٹمنٹ سے اسلام کے اوپر کیا دقت ہے, وہ آپ بتائیے, کیا غلط بتایا گیا؟ اچھا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا غلط بتایا گیا, ٹھیک ہے, میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں, باقی آپ کے اوپر ہے کہ مطلب آپ یہ بتاؤ کہ میں غلط ہوں یا صحیح. نظریے میں ہم کام نہیں کرتے, ہم ریفرنس پہ کام کرتے ہیں سر, آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے. میں ریفرنس ہی دے رہا ہوں, میں ریفرنس ہی دے رہا ہوں. سنن نسائی کا ریفرنس ہے 5008 جو میں نے بولا تھا. ارے آپ ایک کام کرو, پہلے میں یہ بتا دوں, جو آپ نے ریفرنس مانگا تھا وہ دے دوں, پھر آپ اگلی بات لے آئیے گا. یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے من رائی المنکر, وہ جو دیکھے ایک منکر کو. منکر کیسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو, انکاری کو, ٹھیک ہے, منکر. اس کو فالسیفائڈ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایول کے طور کے اوپر, لیکن ہم اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. Whoever among you sees an evil, let him change it with his hand. یہ آپ کا پہلا ہے, ہاتھ سے. آپ نے بایدیہ اپنے ہاتھ سے اسے روکنا ہے. یعنی کہ انڈیا کے اندر I don't know کوئی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بندہ مندر جا رہا ہے, آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے کہ یہ منکر ہے, ایول کر رہا ہے, کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا ایول جو ہے وہ بت پرستی ہے, سب سے بڑا. ٹھیک ہے, آپ نے اسے ہاتھ سے روکنا ہے, جانے نہیں دینا, جانے نہیں دیں گے تجھے. اچھا اب اگر آپ ہاتھ سے اسے نہیں, اب گانا ہی کمپلیٹ کر لو. If he cannot, then with his tongue. تو پھر آپ نے زبان سے روکنا, سے کہنا بھائی مندر نہیں جاؤ یار, مندر جانا بہت برا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا سن ہے, مارے جاؤ گے, جہنم میں سڑو گے, وغیرہ 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 وغیرہ. اگر آپ اسے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے, then with his heart, تو دل میں کو یہ بہت ہی گندا شخص ہے, بہت ہی برا شخص ہے, یہ ایول انسان ہے, یہ منکر انسان ہے, جہنم میں ہی سڑے گا, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دیٹ از دا ویکسٹ آف دا فیتھ, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین لیول ہے. یہ آپ کا ریفرنس آ گیا جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا. اب آپ ریفرنس کے ساتھ بولیں ساحل صاحب, مائک آپ کا اور ان کا ہوا. جی جی بالکل, میں تو سمجھا تھا ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں. جی شارجل صاحب ٹھیک ہے, تو آپ نے منکر کی بات کی, مجھے ایک سمپل سا سوال کا جواب دے دو, آپ تو نالجبل بہت. یہ حدیث کب ریفرنس ہوئی, مطلب ریفرنس تو آپ نے دے دیا, یہ کس ایرا میں ڈاکٹ ہوئی تھی؟
مطلب کون سے ٹائم پیریڈ کچھ پتا ہے؟ اس سے کیا فرق اس ٹائم پیریڈ میں ہاں میں بتا رہا ہوں اس ٹائم پیریڈ سے پہلے جس ٹائم پیریڈ میں قرآن لکھا گیا تھا. نہیں مجھے ایج چاہیے, مطلب کتنی ہجری میں ہوا تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ برادر. قرآن کو لکھنے سے پہلے یہ حدیث لکھی گئی تھی. کیسے پتا چلے گا مجھے؟ مطلب if I have to verify, I'm sorry. سر آپ کے پاس قرآن 10th سینچری سے پہلے کا ہے ہی نہیں. سو یہ ساری حدیثیں 10th سینچری سے پہلے لکھی گئی ہیں. اچھا, مطلب یہ اوتھینٹک آپ پختگی سے بتا رہے ہو؟ جی سر, آپ جا کے لے آئیں. آپ کے پاس چند ایک پنوں کے سوا امب بھی نہیں ہے قرآن کا. اچھا, قرآن 10th سینچری سے پہلے نہیں ریلیز ہوئی, آپ یہ بول؟ آپ کے پاس 10th سینچری سے پہلے کمپلیٹ قرآن نہیں تھا. یہ حدیث 200 سال کمپلیٹ قرآن کی تو بات نہیں کر رہے ہم, کمپلیٹ قرآن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو. مجھے تو پتا ہے کہ 23 سال میں قرآن, ہاں 23 سال میں ہوا ہے قرآن. کتنے سال میں؟ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے پورا. لکھنے کی بات ہو رہی ہے. ہیلو بھائی, 23 سال میں محمد یہ اسٹیٹمنٹ نہیں, لکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, لکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے برادر. نازل ہوا 23 سال میں. نہ حدیث بھی محمد نے 23 سالوں میں دور کے بات ہے. نہ برادر, لکھا جو ہے حضرت عثمان کے ٹائم پہ تھا. حضرت عثمان کے ٹائم پہ لکھا گیا تھا. اس کے ہیلو بردر, آپ نے کہا تھا یہ حدیث کب لکھی؟ آپ کاٹتے رہو بات, اب تو آپ بات ہی کاٹو گے. بات نہیں میں کاٹوں گا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلیں. آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا یہ حدیث کب لکھی گئی؟ اچھا, آپ اگر بات کرو تو وہ وکٹم کارڈ نہیں ہوتا ہے. میں وکٹم کارڈ, میں ذرا سی بات کروں تو میں وکٹم کارڈ ہو جاتا ہوں. سوال کیا تھا؟ بڑا ہی اچھا آپ کا طریقہ ہے. مسٹر شرجیل احمد, اسٹاپ پلئنگ وکٹم کارڈ اگین اینڈ اگین. آپ کا سوال کیا تھا؟ You guys are playing because you have the platform, that is why, and you have this. My friend, آپ کو ہم نے کک آؤٹ نہیں کیا, بیک سٹیج نہیں کیا, میوٹ نہیں کیا. اسٹاپ پلئنگ وکٹم کارڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ حدیث کب لکھی گئی, یا آپ کا سوال تھا یہ حدیث کب کہی گئی ہے؟ What was your question? I'm asking you, کہ آپ کا question کیا تھا؟ When was this hadith narrated? That is what my question. Narrated during the lifetime of Muhammad. ارے بھائی, بنا جب حضور جب اگر مر گئے تو پھر اس کے بعد تو پھر کہانی ختم ہو گئی حدیث کا. وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, یہ تو بچے کو پتا ہے. ارے بھائی ڈیورنگ, انگریزی بولی تھی, سوری غلطی ہو گئی, ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. Brother, I know English. Brother, I know English. I can continue the session with in English only. It was your request to continue in Hindi. You asked me when was this hadith narrated. I said during the lifetime of Muhammad. یار تو بتا دیجئے. Nobody knows. Exactly. Nobody knows. ٹھیک ہے. Exactly. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پیش کر دیں. نہیں, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا, کیونکہ اب یہاں پر سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ. ہاں, سارا کھیل انٹرپریٹیشن کا ہے. کیونکہ جب آپ یہ بولتے ہو کہ ہاتھ سے روکنا ہے ایول, آپ نے منکر بول دیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اگزامپل دیا کہ کوئی آدمی مندر جا رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روک دو, ٹھیک ہے, وہ ایول کام کر رہا ہے کیونکہ بت پرستی ہے, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. اس کو آپ اس کنٹیکس میں بھی تو لے سکتے ہو کہ اگر کوئی ریپ کر رہا ہے آپ اس کو روک سکتے ہو. سر آپ کو میں حدیث دکھاتا ہوں کہ محمد کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جو 100 ریپ کر کے آئے گا, 100 قتل کر کے آئے گا, ریپ سے بڑا گناہ قتل ہے, 100 قتل کر کے آئے گا, 99 قتل, سوری لیٹ می بی پریسائز, 100 - 1 قتل, اللہ اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا, ٹھیک ہے. ریپس بھی جنت میں جائے گا. ایک اور حدیث ہے کہ ایک بندہ آیا محمد سے پوچھنے کے لیے, سن لیں سر, سن لینا بھائی, سن تو لینا میری جان, آپ کو آنسر پورا ملے گا اگر آپ سنیں گے تو. سر دیٹ از وائی کوشچن 10 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے, جواب لمبا ہوتا ہے. اگر آپ نے جواب دینا ہے آپ دے دیں, اگر آپ سوال کریں گے تو مجھے جواب دینے کے لیے تو پھر پورا ٹائم چاہیے نا. وٹ ڈو یو تھنک؟ سو لیٹ می آنسر یو اگین. محمد کہتا ہے کہ 100 ریپ کرنے والا نہیں, 99 قتل کرنے والا وہ بھی جنتی ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی طرف رائی برابر بھی. اس کے علاوہ ایک بندے نے محمد سے پوچھا کیا ایک ایڈلٹرس زناکار وہ بھی جنت میں جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں اگر اس نے شرک نہیں کیا جنت میں جائے گا. تو بھائی ریپسٹ ہو, گنہگار ہو, قاتل ہو, کچھ بھی ہو, اور آپ کے انتہائی امریکن کینیڈین اسکالرز آف اسلام بھی یہ بات بولتے ہیں
کئی دفعہ ہم نے اس چینل پہ پیچھے چلایا ہے کہ ریپسٹ ہونے سے بھی زیادہ بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے، یہ گناہ عظیم ہے. سو ہر چھوٹے گناہ کا معافی ہے، گناہ عظیم کی معافی نہیں ہے. قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 48، اللہ شرک والے کو کبھی گناہ نہیں معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو معاف کر سکتا ہے. چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 48 لکھتی ہے. سر آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے. جی جناب. اچھا میری بات بولنے کی باری ہے، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ مجھے میری بولنے کی باری نہیں. سر سوال ٹھیک ہے، تو جواب نہیں لینا چاہتے کیا؟ سوال ہی کرنا چاہتے ہیں، جواب نہیں لینا چاہتے؟ یا تو میں خاموش رہوں، میرے پاس نہیں دو بتا آپشن دیں. ہو رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ بتا دیں. اچھا وکٹم کارڈ نہیں کھیلنا میں خاموش رہوں. آپ کو اگر آنسر پورا مل گیا تو آپ بولیں، نہیں بار وکٹم کارڈ بار کھیلنا بار کھیلتے بار رہیں. آپ یا تو آپ جناب تھوڑے سے خاموش ہو جاؤ، یا تو میں بول لوں پورا، کیونکہ میں جیسے ہی بول رہا ہوں آپ کاٹ دے رہے ہو بات. سر جی پھر آپ آپ بولو گے سوال کہ میں کر کے وکٹم کارڈ کھیل رہا ہوں. سر سوال نہ کرے، جواب دے. اگر آپ سوال کریں گے تو کیا چاہتے ہیں میں سوال کا جواب نہ دوں؟ بتا دے. آپ نے سوال کرنے تو جواب نہیں لینا، میں چپ کر بھائی دیتا ہوں. میں میوٹ ہوں، بھائی اب یہ سوال کریں گے میں جواب نہیں دوں گا. یہ لیں میں میوٹ اب پہ یہ جا تو کے. چھوٹے بچے والی بات ہو گئی آپ کی. سر اچھا آپ چھوٹے چھوٹے اپنا بچوں مدہ کی طرح رکھیے آپ نا کو غصہ یار. ہو رہے ہو. شارجل اگنورینٹ بھائی قسم کے بی بندے کی طرح میچورڈ آپ بات کر رہے برادر، ہیں بی بھائی. میچورڈ، بی میچورڈ آئی ایم برادر. جو کہ میچور آپ مور بات دین نہیں یور رہے. اللہ اینڈ محمد برادر، ٹرسٹ می. شارجل صاحب آپ ابھی میچور جیسی بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ بتائیے کہ آپ کو ابھی جو بتایا گیا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے. پلیز گو اہیڈ. میں بول لوں پورا؟ بولو. ٹھیک ہے، اوکے. جب آپ یہ بول رہے ہو کہ ایک حدیث میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ایک ریپسٹ بھی معافی کے لائق ہے، ایک اڈلٹری کرنے والا وہ بھی معافی کے لائق ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر یہ ضرورت کیوں ہو جاتی ہے کہ ریپسٹ کو جو ہے مطلب سرے عام پھانسی لگا دینا ہے؟ بہترین، تھینک یو سو ویری مچ. اب آپ نے دوبارہ سوال کیا، بول لوں جواب دوں؟ جی جی بالکل، میں نے اسی لیے اوکے. سوال کیا تھا کہ آپ اسلام بولو. کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانا ہے. حدیث مبارکہ ہے اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو چھپاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہ کو چھپائے گا. یہ کانسیپٹ کی وجہ سے آپ کے مسلمان ایڈلٹری کریں، اور اگر آپ نے ایک آدھا بندہ جس نے دیکھ بھی لیا تو ہی شوڈ ناٹ ٹیل دس ٹو ایوری ون. لیکن اگر پتا لگ جائے تو اس کی، اور وہ اوپنلی کنفیس کیا جائے تو اس کی گناہ کی سزا ہے. ورنہ اسلام آپ کو انصاف دینے سے دور بھگاتا ہے. اسلام کلیئرلی اس چیز کی گواہی دیتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو دکھائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ کو دکھائے گا. اوکے